سب سے پہلے بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل اور ایران کے درمیان معاہدے کے لیے پر امید سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا ایران اور اسرائیل کو معاہدہ کرنا چاہیے، دونوں ممالک میں جلد امن ہوگا، بہت ساری ملاقاتیں اور فون کالز ہو رہی ہیں، ایران اور اسرائیل جلد معاہدہ کریں گے۔ یہ ویسا ہی معاہدہ ہوگا جیسا میں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان کرایا۔ ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران سربیا اور کوسوو اور مصر اور ایتھوپیا کے درمیان معاہدے کرانے کا بھی ذکر کیا۔ اسرائیل کا کروز میزائلوں سے ایران پر نیا حملہ، تہران، تبریز اور بندر عباس سمیت کئی شہروں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل فوج کا گیس فیلڈ اور میزائل فیکٹری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، تہران میں وزارت دفاع اور تحقیقی ادارے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 2 جنرلز، 3 جوہری سائنسدانوں اور 20 بچوں سمیت 65 ایرانی شہری شہید کر دیے گئے۔ اسرائیلی فوج کا مشہد ایئرپورٹ پر بھی حملہ، ریفیولنگ کرتے ہوئے جہاز کو نشانہ بنایا۔ ایران کا اسرائیل پر ایک بار پھر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ، 8 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ میزائلوں اور ڈرون سے اسرائیلی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے، ہر طرف خوف و ہراس۔ مقبوضہ شہر حیفا، تل ابیب اور بیت المقدس میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی حملے میں اسرائیل کی کثیر منزلہ عمارت بھی تباہ ہو گئی۔ اسرائیلی دفاعی نظام بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلوں کو تباہ نہ کر سکا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل باز نہ آیا تو حملے بڑھائیں گے۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے ایرانی میزائل حملوں کی تصدیق کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایرانی میزائلوں سے تباہ علاقوں کا دورہ کیا، کہا مقاصد کے حصول کے لیے ایران پر بھرپور طاقت سے حملہ کریں گے۔ دوسری طرف ایران نے صوبے البر سے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے مزید 2 ایجنٹس گرفتار کر لیے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے مختلف عالمی رہنماؤں سے رابطے، سعودی ولی عہد اور ایرانی صدر۔ مسعود پزشکیان میں رابطہ، محمد بن سلمان کا ایرانی صدر سے تنازعات کے حل کے لیے طاقت کا استعمال نہ کرنے پر زور۔ سعودی ولی عہد نے کہا اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ جنگ میں شامل ہو۔ ایرانی صدر اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکہ دباؤ اور جبر کے ذریعے ایران پر مطالبات مسلط کرنا چاہتا ہے۔ امیر قطر نے اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری، عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ مسعود پزشکیان اور عراقی وزیر اعظم محمد شیال سودانی کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی صدر نے متنبع کیا اسرائیل کا عراقی فضائیہ حدود کا استعمال بھی جارحیت ہے، عراق اپنی فضائی حدود کا ایران کے خلاف استعمال روکے۔ اسرائیل کے حملوں میں امریکہ برابر کا شریک، اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ امریکہ کی اسرائیلی حملوں کی پشت پناہی کے ثبوت موجود ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملہ امریکہ کی آشرواد کے بغیر ناممکن تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن کراس کی ہے۔ مجبور کیا گیا تو ایران جنگ کو دیگر ممالک تک بڑھا سکتا ہے۔ اسرائیل کے خلاف جوابی حملے اپنے دفاع میں کیے۔ ایران کسی ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا جو اسے جوہری توانائی کے حصول سے روکے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیلی جارحیت اور ایران پر حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں امن و استحکام پر گفتگو کی۔ اسحاق ڈار نے آئندہ ہفتے استنبول میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی کرائی۔ نائب وزیر اعظم صدر طیب اردگان کے اعزاز میں تقریب میں شرکت بھی کریں گے۔ اسلامی تعاون یوتھ فورم کی تقریب میں بھی شریک ہوں گے۔ ایران اسرائیل جنگ پر مختلف ممالک کی فضائی حدود کی بندش کا معاملہ، مختلف غیر ملکی ایئر لائنز نے پاکستانی فضائی حدود کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ ایمریٹس سمیت کئی بڑی ایئر لائنز شمالی امریکہ، مصر اور دیگر ممالک کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کر رہی ہے۔ دوسری جانب بھارت اسرائیل کی سازشیں ناکام، پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا، یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان FATF کی تمام ضرورتیں پوری کر چکا، پاکستان کا اب کسی بھی لسٹ میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खत का जवाब दे दिया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए तरीक़ाकार बता दिया। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक ना होने पर मामला स्पीकर कौमी असम्बली के पास आएगा। स्पीकर को पार्लिमानी लीडर्स से पार्लिमानी कमेटी के लिए नामों की दरख्वास्त की जाएगी। वर्कर्स हमारे सर का ताज, तालीम सेहत समेत हर सहूलत देंगे। मजदूर का बच्चा अब तालीम से महरूम नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों को आला तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम देने का शानदार इक़दाम। कारकुनों के बच्चों को कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस में दाखिला दिया जाएगा। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड ने कारकुनों से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का मजदूरों के लिए शानदार इकदाम। पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड ने कारकुनों से दरखास्तें तलब कर ली। पंजाब में वर्कर्स के बच्चे कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद सब कैंपस एबटाबाद व अटक लाहौर साहिवाल और बिहाड़ी में पढ़ सकेंगे। माजूर और फौतशुदा वर्करों के बच्चों को भी कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी में मुफ्त तालीम की सहूलत दी जाएगी। रजिस्टर्ड वर्कर इस्लामाबाद कैंपस में 9 जुलाई, लाहौर कैंपस 17 जुलाई, वाकेंट और एबटाबाद में 4, बिहाड़ी और अटक में 11 और साहिवाल में 15 अगस्त तक दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। दरखास्त फॉर्म के साथ वर्कर का कौमी शनाख्ती कार्ड, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, तालिब इल्म का कौमी शनाख्ती कार्ड, बेफाम सोशल सिक्योरिटी कार्ड या ओल्ड एज बेनिफिट की कॉपी मुंसलिक करना होगी। वर्कर्स के बच्चे कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करके डॉक्यूमेंट्स एडमिशन फॉर्म में जमा कराएंगे। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि वर्कर हमारे सर का ताज है, तालीम और सेहत समेत हर सहूलत देंगे। पंजाब के हर वर्कर के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों के दरवाजे खुले रहेंगे। पंजाब में कोई बच्चा चाहे वो मजदूर का बच्चा है अब तालीम से महरूम नहीं रहेगा। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए ऐसी तारीखी इक़दाम कर रहे हैं जिनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ऐवान में बजट पेश करेंगे। पंजाब असम्बली में बजट पेश करने से कबल काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर ख़जाना पंजाब का कहना है कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। पहले से लागू टैक्सेस की वसूलियों को यकीनी बनाया जाएगा। आइंदा माली साल 2025 से 26 का बजट तखमीना 5,300 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। 4,060 अरब रुपए से जायद नॉन तरक्याती बजट, जबकि तरक्याती बजट 1,240 अरब रुपए होने का इम्कान है। आइंदा माली साल 2025 से 26 के लिए तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,240 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, जबकि आइंदा माली साल के लिए 3,132 तरक्याती स्कीमें शामिल होंगी। तफसीलात इदरीस शेख की इस रिपोर्ट में देखिए। आइंदा माली साल 2025-2026 का बजट 1441 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 535 अरब 98 करोड़ रुपए, 1663 नई तरक्याती स्कीमों के लिए 470 अरब 62 करोड़ रुपए, 28 ओल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 233 अरब 40 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। कुल तरक्याती हुजम 1240 अरब रुपए में से 1115 अरब 70 करोड़ रुपए पंजाब के अपने लोकल फंड से फराहम किए जाने की तजवीज। 124 अरब 30 करोड़ रुपए गैर मुल्की फंडिंग से फराहम किए जाने का इम्कान। पंजाब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कुर्बान लाइन में कायम करने के लिए 35 करोड़ रुपए की तजवीज। वज़ीर आला क्राइम सर्विलेंस यूनिट कायम करने का असूली फैसला। इस प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज। पंजाब के पुलिस स्टेशन की तामीर और मुरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए और कंप्यूटराइजेशन के लिए 10 करोड़ 99 लाख रुपए रखने की तजवीज। मरियम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड का इजरा करने का फैसला। राशन कार्ड के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुद मुख्तार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान, जिसके जरिए ई ट्रेनिंग एंड सर्कल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होगा। नवाज शरीफ स्पोर्ट्स ग्राउंड सियालकोट में टेनिस कोर्ट कायम करने का फैसला। 1.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। जिला पंजाब मरीम नवाज की पानी और दीगर आबी मसाइल पर भी खसूसी तवज्जो, जिसके लिए भी अरबों रुपए मुख्तस करने की तजवीज। जिंदगी के मुख्तलिफ अहम शोबों पर आइंदा बजट में अरबों रुपए खर्च किए जाएंगे। पंजाब में खसूसी आबी प्रोजेक्ट के लिए 20 अरब रुपए रखने की तजवीज। आबी वसाइल की दस्तयाबी से ज़रूरी पैदावार की सलाहियत को बेहतर बनाया जाएगा। इदरीस शेख, नियो न्यूज़, लाहौर।
شدید گرمی کے بعد قدرت مہربان، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، گرمی سے ستائے چہرے کھل اٹھے۔ لاہور بادلوں کی لپیٹ میں، موسم خوشگوار ہو گیا۔ کراچی کے کئی علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ آج رات اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، گجرات، میاں والی میں بادل برسنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں کہیں ہلکی بارش تو کہیں آندھی کی پیش گوئی۔ سندھ اور بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ ویلکم بیک۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور بلال بن ثاقب کی دنیا کی سب سے بڑی بٹ کوائن ہولڈنگ کمپنی کے ایگزیکٹو چیئرمین مائیکل سیلر سے ملاقات۔ وزارت خزانہ کے مطابق بٹ کوائن کو بطور قومی ذخائر، مالی خود مختاری اور ڈیجیٹل معیشت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل اثاثوں میں گلوبل ساؤتھ کی قیادت کرنا چاہتا ہے۔ مائیکل سیلر نے کہا کہ پاکستان کے پاس ٹیلنٹ، ویژن اور عالمی کاروبار کی صلاحیت موجود ہے۔ مائیکل سیلر کی کمپنی کے پاس 5,82,000 بٹ کوائنز موجود ہے، جن کی مالیت $62 ارب سے زائد ہے۔ کراچی کے بیشتر علاقے بدترین بجلی بحران کی لپیٹ میں ہے۔ محمود آباد میں بجلی گھنٹوں غائب ہونے سے علاقہ مکین پریشان ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب بجلی جاتی ہے تو پھر آنے کا نام نہیں لیتی۔ کراچی سے دیکھتے ہیں سمیہ خورشید کی رپورٹ۔ کراچی کے بیشتر علاقوں میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی عجینن بنا دی۔ بزرگ آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، لائٹ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، جب لائٹ نہیں ہوتی تو پھر کوئی کام نہیں ہوتا۔ بار بار بجلی بند، کئی دفعہ رات کو بھی بند کر دیتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، ہم لوگ کیا کریں۔ محمود آباد میں صورتحال مزید ابتر ہے، جہاں دن میں 5 بار 2 گھنٹے کے لیے بجلی کی بندش معمول بن چکی ہے۔ شدید گرمی کے اس موسم میں بجلی کی عدم دستیابی سے گھریلو امور سے لے کر کاروباری سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں، جو ہے نا بجلی کے بغیر باہر گلیوں میں کیسے گزاریں، تھوڑا سا ان کو خیال کرنا چاہیے۔ شہریوں نے حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اس اذیتناک صورتحال کا کوئی مستقل حل نکالا جا سکے۔ کیمرامین امجد شاہ کے ساتھ سمیہ خورشید، نیو نیوز، کراچی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔